السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے سر کا بخار۔ بخار کیا ہوتا ہے اور سر کا بخار کیا ہوتا ہے، اس کا گھریلو علاج کیا ہے اور اس میں احتیاط و پرہیز کیا ہے اور میری کلینکل پریکٹس کیا ہے۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، بخار کوئی بیماری نہیں ہے، بخار ایک علامت ہے، ایک رد عمل ہے جسم کا۔ جسم میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی یا بیماری کا رد عمل جو ہے وہ بخار کی صورت میں آتا ہے، اور جسم کا جو ٹمپریچر لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ٹمپریچر لیول پوری باڈی میں ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ یہ سر کی جانب زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر سر کی جانب زیادہ ہو جائے تو مختلف پیچیدگیاں سامنے آ سکتی ہیں، لہٰذا سر کی جانب زیادہ تیز بخار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر سر کو زیادہ تیز بخار ہو جائے، میں نے دیکھا ہے کہ بچوں میں فٹس لگنا، جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بچے جو ہیں وہ ایب نارمل ہو جاتے ہیں، اگر وہ جھٹکے فوری نہیں رکتے، زیادہ دیر لگتے رہتے ہیں، تو وہ بچے سی بی چائلڈ بن جاتے ہیں، ایب نارمل بچے بن جاتے ہیں، یا ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، یا ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، ان کے مسلز جو ہیں وہ کمزور ہو سکتے ہیں، ان کی باڈی کا کوئی حصہ جو ہے وہ کمزور ہو سکتا ہے، ان کو پٹھوں کی جسمانی اعصابی کمزوری، دماغی کمزوری ہو سکتی ہے، ساری زندگی کے لیے وہ ایک نارمل لائف نہیں گزار سکتے۔ تو لہٰذا سر کی جانب تیز جو ہے وہ بخار نہیں ہونا چاہیے، ورنہ نقصان جو ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے، یا تو مریض کے لیے ساری زندگی کا پچھتاوا ہے یا اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ اس میں ایک گھریلو علاج، گھریلو ٹوٹکا کیا ہے؟ اب جانتے ہیں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، گھر کے اندر ڈاکٹر کہتے ہیں جی بچے کو بخار ہے تو ٹھنڈی پٹیاں کریں۔ ٹھیک ہے، ٹھنڈی پٹیاں ایک گھریلو علاج ہے کہ اگر سر کی جانب تیز بخار ہو جائے، ٹمپریچر زیادہ ہو جائے، تو ٹھنڈی پٹیاں جو ہیں وہ کرنی چاہیے۔ گیلا تولیہ جو ہے وہ چہرے پہ لگانا چاہیے، منہ ہاتھ دھونا چاہیے، ہاتھوں کو دھونا چاہیے، اگر ہاتھ زیادہ ٹھنڈے نہیں تو ہاتھوں کو دھونا چاہیے، پاؤں کو دھونا چاہیے، اور ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں کرنی چاہیے۔ لیکن اس میں ایک احتیاط ہے، پرہیز ہے، وہ ضرور کرنا چاہیے۔ بعض ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ بچے کو برف والے پانی میں نہلا دیتے ہیں، بچے کو برف والے ٹب میں لٹا دیتے ہیں، یا ٹھنڈے پانی سے نہلانے کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، تیز شدید سر کی جانب بخار ہو تو کبھی بھی ٹھنڈے پانی سے نہلانا نہیں چاہیے۔ یعنی وہ جو ٹھنڈا پانی ہے وہ ماتھے پر تو لگ سکتا ہے، چہرے پر تو لگ سکتا ہے، لیکن وہ حرام مغز پر، سر پر نہیں ڈالنا چاہیے، حرام مغز پر، گردن پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ کیوں؟ اس میں بعض دفعہ نقصان ہو سکتا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ 10 میں سے 5 پیشنٹ جو ہیں وہ نہلانے سے، ٹھنڈے پانی سے نہلانے سے ان کو افاقہ ہو، لیکن کسی کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس کے پٹھے جو ہیں وہ ساری زندگی کے لیے مفلوج ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے ایسے دیکھا ہے کہ کسی بچے کو ٹھنڈے پانی کے ٹب میں ڈال دیا گیا، یا اس کو ٹھنڈے پانی سے نہلا دیا گیا، تو وہ بچہ جو ہے اس کے پٹھے جو ہیں وہ ساری زندگی کے لیے مفلوج ہو گئے، وہ اس کو جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، اپنی گردن کو سیدھا نہیں رکھ سکتا، اور وہ بچہ جو ہے وہ بیڈ پہ ہے، چارپائی پہ ہے۔ تو لہٰذا اس میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ یعنی اس میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے کہ اگر آپ نے اس کا ٹھنڈے پانی سے اس کو نہلا دیا، اس کے سر اور اس کے حرام مغز پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا، تو اس میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، لہٰذا اس کام سے پرہیز کیا جائے۔ کیونکہ جو سینئر ڈاکٹر ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ شدید بخار میں انجیکشن نہیں لگتا۔ جو عطائی ہیں، جن کا ایکسپیرینس نہیں ہے، تو وہ تو بخار میں انجیکشن لگا دیتے ہیں، لیکن تیز بخار میں انجیکشن سے اموات ہوتی دیکھی ہیں، بہت سارے نقصانات ہوتے دیکھے ہیں۔ لہٰذا تیز بخار میں نہ تو انجیکشن لگتا ہے، نہ ٹھنڈے پانی سے پورے جسم کو نہلایا جا سکتا ہے۔ یعنی ماتھے پر تو ٹھنڈیاں پٹیاں کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کو نہلایا نہیں جانا چاہیے، اس میں نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں، میں اپنی کلینکل پریکٹس کی طرف آتا ہوں اور ہومیوپیتھک ادویات کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں، سر کی جانب اگر تیز بخار ہے تو اس کا ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں، میں جو اپنی کلینکل پریکٹس میں زیادہ یوز کرتا ہوں، میں ان ادویات کی بات کروں گا۔ اکثر میں جو ایکیوٹ حالتوں میں میرے پاس مریض آتے ہیں، جو سر کے بخار جو ہے اچانک بخار ہو جاتا ہے، مریض جو ہے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے،
اس کو شدید پیاس لگ رہی ہوتی ہے اور موت کا خوف اس کے چہرے سے عیاں ہوتا ہے، اس کے آنکھوں سے عیاں ہوتا ہے، یا مریض خود بات کرتا ہے۔ اگر بچہ ہے تو اس کے خوف کے تاثرات اس کے چہرے پر ہوں گے، اگر بڑا ہوگا تو وہ اس کو اس بات کا ڈر ہوگا کہ مجھے ابھی موت آنے والی ہے، یعنی اس کے اوپر خوف، اس کے اثرات زیادہ ہوں گے، پیاس زیادہ ہوگی، اور اچانک سے شدید بخار آئے تو ایکونائٹ 200 ہمارے پاس جو پہلی ایکیوٹ میڈیسن ہے ایکونائٹ ہے، ہم ایکونائٹ 200 دیں گے۔ ایکونائٹ 30 یا 200 بار بار دیں، 10 منٹ بعد دیں، زیادہ شدت والی حالتیں ہیں تو بار بار دیں، 5 قطرے 2 گھونٹ پانی میں بار بار دیں، 10 منٹ بعد، 1 گھنٹے بعد دیں۔ انشاءاللہ سر کی جانب جو بخار کی شدت ہے وہ کم ہو جائے گی، اور فٹس پڑنے کا جو خدشہ ہے یا نقصان ہونے کا جو خدشہ ہے وہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو دوسری میڈیسن ہے جو زیادہ استعمال ہوتی ہے، اگر ایکیوٹ حالتوں میں آپ ایکونائٹ استعمال کرواتے ہیں اگر یہ علامات ہیں، اگر نہیں تو اگر سر کی جانب زیادہ تیز بخار ہے اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہیں تو آپ بیلاڈونا 30 استعمال کروائیں۔ بیلاڈونا 30 ایسے بخار کی دوا ہے جس میں ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوں اور سر کی جانب جو ہے وہ تیز بخار ہو، چہرہ سرخ ہو، آنکھیں سرخ ہوں۔ اگر پوری باڈی بھی گرم ہو جائے اور پوری باڈی جو ہے وہ جل رہی ہے، آگ کی طرح جل رہی ہے، ہاتھ نہیں لگ رہا، چہرہ سرخ ہے، مریض کو غصہ آ رہا ہے، وہ بچہ ہے یا وہ بڑا ہے، بخار کی حالت میں اس کو غصہ آ رہا ہے، روشنی اس کو ناپسند ہے، شور اس کو ناپسند ہے، تو اس کو بیلاڈونا 200 دیں۔ بیلاڈونا 200 یا 1 ml کے خوراک دیں، 1 ml کی ایک ہی ڈوز دیں، یا اگر 200 دیں تو بار بار بھی اس کو دے سکتے ہیں۔ شدت کا بخار ہے تو بیلاڈونا 200 فوری طور پر جو بخار کی شدت ہے سر کی جانب اس کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ بیلاڈونا 200 جو ہے وہ سر کے بخار کی ٹاپ کی میڈیسن ہے، دماغی سوزش کی میڈیسن ہے۔ اگر جھٹکے لگنے کا مسئلہ شروع ہو گیا ہے، اگر بچوں میں نے دیکھا ہے اگر جھٹکے لگنے کا مسئلہ ہو تو میری ویڈیوز ہیں، ایکونائٹ اور کیمومیلا دیتا ہوں، یہاں ایکونائٹ بیلاڈونا میں دیتا ہوں شروع میں اور ایکیوٹ حالتوں میں، اور سر کی جانب جو تیز بخار ہے وہ کم ہو جاتا ہے، جھٹکے لگنا فوری بند ہو جاتے ہیں۔ سر کے بخار کی جو تیسری بڑی دوا ہے وہ ہے فیرم فاس۔ فیرم فاس ناظرین، اگر کسی کے اندر خون کی کمی ہے اور خون کی کمی کی وجہ سے سر کو بخار رہتا ہے، میرے پاس ایسے بہت سارے بچے آئے ہیں جن کو خون کی کمی تھی اور سر گرم رہتا تھا، اور ان کے گھر والے جو ہیں وہ بہت زیادہ علاج کروا چکے، لیکن وہ کہتے تھے جی سر کا بخار نہیں اترتا۔ جب میں نے دیکھا کہ بچے کے اندر خون کی کمی ہے تو میں نے ان کو فیرم فاس 30 طاقت میں دی، صبح دوپہر شام 5 قطرے دیے۔ فیرم فاس کی ایک علامت یہ بھی ہے اس میں بخار جو ہے کہ اس کا بخار زیادہ شدت والا نہیں ہوتا، لیکن ہوتا سر کا بخار ہے، اور ہلکا ہلکا بخار مریض کو رہتا ہے، اور خون کی کمی کی وجہ سے بچہ جو ہے اس کی رنگت جو ہے وہ پیلی ہوتی ہے، خون کی اس کے اندر بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، تو لہٰذا اگر خون کی کمی ہو، سر کا بخار ہوتا ہو خون کی کمی کی وجہ سے، تو فیرم فاس 30 طاقت میں دیں۔ فیرم فاس 30 طاقت کے بعد جو میرے پاس چوتھی دوائی ہے جو میں زیادہ استعمال کرتا ہوں وہ ہے آرنیکا۔ آرنیکا ان بچوں کی، بڑوں کی، بوڑھوں کی، جوانوں کی دوا ہے جن کو سر کی چوٹ کے بعد سر کا بخار ہو جائے، اور آرنیکا کا جو پیشنٹ ہوگا اس کی جو ڈرگ پکچر ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آرنیکا کا جو پیشنٹ ہے اس کا چہرہ کالا ہوگا، یعنی سیاہی مائل ہوگا۔ نارمل حالت میں وہ بخار جب اس کو چڑھتا ہے تو بیلاڈونا کو جب بخار چڑھتا ہے تو اس کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے، لیکن آرنیکا کو جب بخار ہو جاتا ہے تو آرنیکا کا جو بخار ہوتا ہے اس میں چہرہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے، چہرہ ڈل ہو جاتا ہے، اور مریض جو ہے اس کو سر میں اس قدر درد ہوتی ہے کہ مریض جو ہے وہ روتا ہے، کراہتا ہے، اس کو کسی پل سکون نہیں آتا۔ بچہ ہے تو وہ بہت زیادہ روئے گا، اور سر کی جانب بخار ہوگا، چہرہ سیاہی مائل ہوگا، اور چوٹ کے بعد اس کو یہ بخار ہوگا۔ اکثر بچوں کو چوٹ لگ جاتی ہے اور اس کے بعد بخار ہو جاتا ہے اور وہ سر کا بخار ہوتا ہے، اور وہاں پر آپ آرنیکا 30 طاقت دیں۔ آرنیکا کے بعد اگر ایک ہائپیریکم 200 کی ایک ڈوز دیں گے تو بخار فوری طور پر ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو میڈیسن ہے وہ ہے آرسینک ایلبم۔ آرسینک ایلبم کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ آرسینک ایلبم کو جب سر میں تیز بخار ہوگا تو اسے سردی سے سکون ملے گا، سر کو سردی سے سکون ملے گا، وہ ٹھنڈا پانی پینا چاہے گا، لیکن جسم کو ٹھنڈے پانی اور سردی سے تکلیف ہوگی، یعنی وہ اپنے سر کو ٹھنڈا رکھنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ برف والا پانی لے آؤ، ٹھنڈا پانی لے آؤ میرے لیے، لیکن اپنے جسم کو گرم رکھنا چاہتا ہے
کیوں؟ سر اس کا جل رہا ہے۔ مریض آرسینک ایلبم کا کہتا ہے کہ میرا سر جو ہے وہ بخار تیز ہے اور سر جو ہے وہ جل رہا ہے، مجھے برف والا پانی دو یا میرے سر کے اوپر برف رکھ دو۔ اور اس کے اندر بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ بے چین ہوتا ہے اور اس کی جو پیاس ہے وہ بار بار تھوڑا تھوڑا پانی پینا چاہتا ہے، اسے بار بار 2 گھونٹ پانی کی پیاس ہوگی، یعنی اس کا منہ خشک ہو رہا ہے اور وہ اپنے منہ کو بار بار تر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور موت کا خوف اس کے اندر ہوتا ہے، اس کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بس اب میری موت ہونے ہی والی ہے۔ یہ ہے آرسینک ایلبم، یعنی بہت زیادہ پیاس، سر کو جو ہے وہ ٹھنڈا یخ پانی، جلن ہو رہی ہے، جلن کو کم کرنے کے لیے ٹھنڈا پانی لینا چاہتا ہے اور بار بار پیاس لگ رہی ہے اور بہت زیادہ بے چین ہے۔ آرسینک ایلبم کے بعد اس کے بعد جو میڈیسن آئے گی وہ ہے سلفر۔ سلفر کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے پیشنٹ کی جو 3 بڑی خاص علامات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کو سر کا بخار ہوتا ہے، سر میں جلن ہوتی ہے اور ہاتھ پاؤں بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں، لیکن اس کی کلائی جو ہے اتنی گرم نہیں ہوتی۔ بڑی حیران کن بات ہے، یعنی اس کا جو پوری باڈی ہے وہ اتنی زیادہ گرم نہیں ہوتی جتنی اس کے ہاتھ، پاؤں اور سر گرم ہوتا ہے، یعنی ہاتھ جل رہے ہیں، پاؤں جل رہے ہیں، سر جل رہا ہے، بہت زیادہ گرم ہے، لیکن باقی جو باڈی ہے وہ اتنی زیادہ گرم نہیں ہوگی۔ یہ ہے سلفر کا بخار۔ اور جب سلفر لیٹتا ہے تو اپنے پاؤں جو ہے وہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ بستر سے باہر نکال دیتا ہے، یہ ہے سلفر کا بخار۔ اگر کسی کے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ گرم ہوں، سر بہت زیادہ گرم ہوں اور اسے بار بار پیاس بھی لگ رہی ہو تو اسے آپ سلفر دیں، سلفر 30 طاقت دیں، بار بار دیں، یا زیادہ اس کا جو اچھا رزلٹ ملتا ہے وہ خالی پیٹ ہے، خالی پیٹ 3 ٹائم دیں، انشاءاللہ سلفر جو ہے وہ فوری بخار کو، سر کے بخار کو اتار دیتی ہے، جو سلفر کا بخار ہوگا، یعنی اس کے ہاتھ پاؤں گرم ہوں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس میڈیسن ہے کلکیریا کارب۔ کلکیریا کارب اگر کسی کو گلے کی خرابی کی وجہ سے، ٹانسلز کا مسئلہ ہے یا گلے کی انفیکشن ہے، کھانسی ہے، تو گلے کی خرابی کے بعد اگر کسی کو بخار، سر کی جانب تیز بخار ہو گیا ہے تو وہاں پر کلکیریا کارب دیں گے، لیکن وہاں پر اس کو پسینہ بھی بہت زیادہ آ رہا ہے۔ اگر گلے کی خرابی کے بعد تیز بخار، سر کی جانب تیز بخار ہے اور اس مریض کو پسینہ آ رہا ہے تو آپ کلکیریا کارب دیں، اور اگر پسینہ نہیں آ رہا، ٹانسلز کا مسئلہ ہے، گلے کی خرابی کا مسئلہ ہے اور سر کی جانب تیز بخار ہے اور پسینہ نہیں ہے تو وہاں پر آپ بریٹا کارب دیں۔ اس کو وہ مریض جب سوتا ہے تو خراٹے مارتا ہے، آپ اس کو بریٹا کارب 2 طاقت میں دیں۔ اگر کسی کو سن سٹروک کی وجہ سے تیز بخار ہو گیا ہے تو آپ وہاں پر گلو-9 دیں، یعنی وہ بہت زیادہ شدت کی گرمی ہے، مئی جون کا مہینہ ہے اور وہ گرمی دھوپ میں باہر سے آیا ہے اور اس کو سر کی جانب تیز بخار ہو گیا ہے، خون کا جو دباؤ ہے وہ سر کی جانب زیادہ ہے، تیز بخار ہے، تو گلو-9 200 دیں۔ گلو-9 کو بیلاڈونا کے ساتھ ملا کر بھی دے سکتے ہیں۔ گلو-9 کی جو خاص علامت ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ گلو-9 کو بخار سر کی جانب ہوتا ہے تو وہ لیٹ جانا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور میڈیسن ہے امائل نائٹ۔ امائل نائٹ کو باقی جو میڈیسن ہے وہ 30 طاقت یا 200 طاقت میں پوٹنسی میں یوز کریں، لیکن امائل نائٹ جو ہے اس کو مدر ٹنکچر میں استعمال کریں، اور امائل نائٹ کو اگر کسی رومال یا کپڑے پر لگا کر سنگایا جائے تو یہ خون کا جو دباؤ ہے سر کی جانب، جو ٹمپریچر سر کی جانب زیادہ ہو گیا ہے، یہ اس کو روکے گی، خون کے دباؤ کو بھی روکے گی، اور ٹمپریچر جو سر کی جانب بڑھ گیا ہے اس کو بھی یہ امائل نائٹ کم کرتی ہے۔ سر کے بخار کے لیے بھی امائل نائٹ جو ہے وہ مفید ہے اور مریض کو کسی خطرناک صورتحال سے نکال دے گی۔ یعنی ہمارے پاس یہ بہت اچھی میڈیسن ہیں، ایکونائٹ ہے، بیلاڈونا ہے، فیرمفاس ہے، آرنیکا ہے، آرسینک ایلبم ہے، یہ تمام میڈیسن جو ہیں وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں لکھ دیتا ہوں، تو انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں اس کی پوری لسٹ لکھ دیتا ہوں۔ جو بھی میڈیسن آپ استعمال کرنا چاہیں، جو آپ کی علامات کے مطابق ہو، آپ استعمال کریں۔ سر کا بخار جو ہے ٹریٹ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اگر میری ویڈیو سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ مفید ہوگی، سمجھ آئی ہوگی، اگر نہ سمجھ جائے مجھ سے کنسلٹ کریں، مجھ سے رابطہ کریں، آن لائن رابطہ کریں، واٹس ایپ پر رابطہ کریں اور دن کے اوقات میں رابطہ کیا کریں۔ اور میں جو اپنی فیس بک پر ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں، یوٹیوب پر، اکثر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ان کے کمنٹس کا بھی جواب دوں، تو لہٰذا آپ کیا کریں، واٹس ایپ پر میسج کیا کریں، میرے رپلائی کا انتظار کیا کریں اور کمنٹس کرنے سے گریز ہی کیا کریں۔ میرے ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جب تک میں انشاءاللہ زندہ ہوں اچھی سے اچھی ویڈیو اور اپنی کلینکل پریکٹس کی باتیں جو ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی۔